بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 43 ہے، 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قد يعلم اللہ المعوقین، اور تحقیق اللہ تعالی جانتے ہیں، المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین لاخوانہم اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، ہلما چلے آؤ، الینا ہماری طرف، ولا یأتون البأس اور نہیں آتے وہ لڑائی میں، الا قلیلا مگر تھوڑا سا وقت، اشحۃ علیکم بخیلی کرتے ہوئے تم پر، فاذا جاء الخوف بس جب آئے خوف، رأیتہم دیکھے گا تو ان کو، رأیتہم ینظرون دیکھے گا تو ان کو، رأیتہم ینظرون الیکا یعنی دیکھے گا تو ان کو، دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف، ینظرون الیکا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف، تدور اعینہم گھومتی ہے ان کی آنکھیں، کالذی یغشا علیہ من الموت جیسے وہ جو چاہ رہی ہو اس پر، من الموت موت، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بس جب چلا گیا خوف ڈر، سلقوکم تو وہ تانے دیتے تم پر، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں سے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ بخیلی کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر، اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ نہیں ایمان لائے، فأحبط اللہ اعمالہم بس برباد کر دیا، اکارت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا گمان کرتے وہ جماعتوں کے بارے، احزاب اور لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر آ جائے دوبارہ وہ لشکر، یودو تو آرزو کریں گے وہ، لو انہم بعد کاش کے ہوتے وہ زندگی گزارنے والے، فی الاعراب دیہاتوں میں، بدوؤں میں، یسألون عن انبائکم وہ پوچھتے ہیں تمہاری خبریں، یعنی تمہارے خبریں وہ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر ہوتے وہ تم سے ما قاتل الا قلیلا تو نہ لڑتے مگر تھوڑا سا۔ اب دیکھ لیجئے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو مانع بنتے ہیں، یعنی دوسروں کو نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں۔ المعوقین، معوقین یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی اس کا معنی خیر سے روکنے والا، تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ خیر سے روکنے والے، تو یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ کون تھے؟ یہ منافق تھے، والقائلین لاخوانہم اور اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں کو کہتے ہیں، یعنی کلی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا، ہلم الینا، ہلم الینا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم اپنے آپ کو ہمارے قریب کر دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ لڑائی میں بہت کم ہی آتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ
یہاں سے آگے خوف کے وقت منافقین کا جو حال ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کرتے ہیں. اشحتن علیکم، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو اشحتن یہ شحیحن کی ہے، اس کی جمع، یہ شحیحن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بخیل. اور یہ ماقبل یأتون کے ضمیر سے فائل ہے. یہ اس یأتون کی ضمیر سے اشحتن یہ حال بن رہا ہے، یأتون کی ضمیر سے حال بن رہا ہے. تو یعنی وہ لڑائی میں اس حال میں شامل ہوتے ہیں کہ تمہارے متعلق کامیابی اور غنیمت کے سلسلے میں بخل کرنے والے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یعنی تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگے ہیں اس حالات میں. یعنی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ یعنی بس جب خوف پیش آتا ہے، خواہ دشمن کی جانب سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہو، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگے. یعنی اس حالات میں تدور اعینہم کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہے، یعنی دائیں بائیں وہ اپنی آنکھوں سے یوں دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. کالذی یغشی علیہ من الموت، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ کسی پر موت کی بیہوشی طاری ہو، جیسے ڈر کر گھبرا کر پناہ کی غرض سے موت کی غشی میں مبتلا انسان دیکھتے ہیں، تو ایسی ان کی حالات ہوتی ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے، وہ خوف جب دور ہو جاتے ہیں اور وہ امن میں ہو جاتے ہیں اور غنائم جمع کر لیے جاتے ہیں اور غنائم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں. وہ تم سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ تم سے سخت انداز سے تخاطب و گفتگو کرتے ہیں اور کلام سے ایذا پہنچاتے ہیں. جیسے کہ ایک مقولے کہا جاتے ہیں خطیب مسلقن، یعنی فصیح خطیب، ورجل مسلاق یعنی کلام میں مبالغہ کرنے والے آدمی ہے. مطلب یہ ہے سلقوکم بالسنتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ حصہ دو، ہم نے تمہاری حفاظت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر لڑائی میں بھی شریک رہے، ہمارے وجود کی وجہ سے تمہیں دشمن پر غلبہ ملا. اشحتن علی الخیر، اشحتن علی الخیر یعنی مال پر حریص ہے. یعنی وہ تم سے اس انداز سے خطاب کرتے ہیں کہ مال اور غنیمت کے متعلق حریص ہے کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے. اشحتن اشحتن یہ سلقوکم کے فاعل سے حال ہے. یہ جو اشحتن ہے یہ اس سلقوکم کے فاعل سے یہ حال بن رہا ہے. تو وہ مال کے اوپر بخل اور زیادتی کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ زبانیں تیز کر رہے ہیں اور تیزی سے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک تھے اور ہم نے اتنے مجاہدات کیے، ابھی جو ہمیں جو نا اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ایمان نہیں لے حقیقت میں، بلکہ یہ صرف زبانی مومن تھے. یعنی اپنے زبان سے یہ تو اقرار کرتے تھے، یعنی صدقتو یعنی ہم نے تصدیق کیا یا ہم نے آپ پر ایمان لائے، لیکن یہ صرف ان کی زبان تک تھا، دل میں یہ بات ان کی نہیں اتری تھی. اور اسی وجہ سے انہوں نے صرف ظاہری طور پر آپ کے لشکر میں شامل ہوئے، ان کی غرض کیا تھا کہ سامان جمع کرنا، مال غنیمت وصول کرنا. اگر اس لڑائی میں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالب آ گئے اور ان کو جو نا کفار کو شکست ہوئی تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہمیں مال غنیمت وغیرہ مل جائیں گے. یہ صرف زبانی حد تک کے مسلمان تھے. تو پھر ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ بس اللہ نے اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، ان کے اعمال ظاہری کو اندر کفر چھپانے کی وجہ سے باطل کر دیا. یعنی ظاہراً تو یہ اس لشکر میں لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شریک تھے، لیکن باطناً اندر سے یہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے اندر کفر اور نفاق چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وَكَانَ ذَلِكَ اور یہ اس لیے ان کے اعمال ضَيْعُ عَلَى اللَّهِ يسیر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل آسان اور معمولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ظاہری ایمان کی وجہ سے ان کے تمام اعمال برباد کر دیا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لشکر نہیں گئے. یعنی وہ اپنے بزدلی کی وجہ سے خیال کرتے تھے کہ کفار کی
یعنی کفار کے لشکر شکست کھا کر نہیں لوٹے، حالانکہ وہ لوٹ چکے تھے، وہ جا چکے تھے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يُوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، یعنی اگر وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر دوبارہ واپس آ جائے دوسری مرتبہ، یودو لو انہم بادون فی الاعراب، تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ کاش ہم دیہاتیوں میں باہر صحرا میں جا رہے ہیں۔ البادون یہ البادی کی جمع ہے، معنی ہے دیہاتی، یعنی البادن بادن کی جمع ہے، صحرا نشینی، جنگل میں رہنے والے، اس کو کہتے ہیں جنگل میں رہنے والے۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافق اپنی بزدلی کی وجہ سے تمنا کرتے ہیں کہ وہ مدینے سے باہر جنگل میں ہوتے اور دیہاتیوں کے درمیان رہائش پذیر ہوتے تاکہ وہ محفوظ رہ سکتے، اور اس قتال سے جس میں مسلمان مبتلا ہے الگ تلگ رہتے کہ اس مسلمانوں نے اتنی بڑی مشکل جس چیز میں اپنے آپ کو ڈال لیا، اور یہ پھر یہ منافقین جنہوں نے ظاہرتاً اس لشکر میں انہوں نے شرکت کی، تو وہ یعنی یہ تمنا کر رہے ہوتے کہ کاش ہم دیہاتی ہوتے، ہم اعراب میں ہوتے، دیہاتی صحرا میں رہتے ہوتے، تو ہماری جان اور مال محفوظ ہوتی اس چیز سے جس میں یہ مسلمان مبتلا ہے، اور ہم ان سے الگ تلگ ہوتے۔ یسألون عن انبائکم، یسألون مدینے سے آنے والوں سے پوچھتے ہیں، عن انبائکم تمہارے خبریں اور حالات اور جو تم پر گزری، ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ تمہارے اندر شامل رہتے اور مدینہ واپس نہ لوٹتے بلکہ تمہارے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے اور واپس دوبارہ مدینہ نہ لوٹتے اور لڑائی ہو جاتی، تو ما قاتلوا الا قلیلا، وہ تھوڑا سا لڑتے، یعنی تھوڑے سے لڑتے، یعنی مطلب کیا ہے کہ تھوڑا سا لڑتے، وہ بھی شہرت دکھانے کی غرض سے وہ آپ کے لشکر میں شریک ہو جاتے اور اپنی شہرت کو شجاعت کو دکھانے کے لیے وہ اس میں لڑ جاتے، تھوڑا سا وہ بھی شرکت کر جاتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔